کچھ کوئی اس کا بھی انڈا بچہ نکلا ہے کہ بجلی بلوں کے خلاف تاجر طبقے نے احتجاج کی کال دی ہے، جس کی حمایت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی نے بھی کر دی۔ اگر یہ احتجاج رنگ لے آیا اور عوام میاں بیوی بچوں سمیت سڑکوں پہ آ گئے تو ذرا منظر کا اندازہ لگائیں، اور اگر حکومت نے پسپائی اختیار نہ کی تو پھر اس منظر کا اندازہ لگائیں، اور پھر خدا نہ خواستہ اگر معاملہ اس سے آگے نکل گیا تو پھر اس کے بعد وہ علامہ اقبال کی بات نہیں سنی، ذلیل ہوئے، بہت اچھا ہوا۔ بہت پہلے، پاکستان بننے سے بہت پہلے علامہ اقبال تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو اس بندے نے لکھا تھا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یہ وہ شعر ہے جو انہوں نے کاٹ پیٹ کے واپس رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آ جائے۔ تو یہ ریاست، میں آپ کو ساتھ پہلے بھی شاید شیئر کر چکا ہوں، جب وہ کوئٹے کے کچھ جج تھے، پتہ نہیں مجھے، چیف جسٹس، اس کی بحالی کے لیے جب پتہ نہیں کیا نام تھا، نام شاید یار سلان، ان کا بیٹا بڑا مشہور ہوا تھا بہت، تو وہ ارسلان کے جو ابو تھے ان کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ ان کی بحالی کے لیے ایک بڑی موومنٹ چلی جس کے روح رواں تھے اعتزاز احسن، تو وہ اس میں ایک نظم گایا کرتے تھے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ میں نے کالم لکھا، میرے بھائیوں کی طرح ہیں وہ، میں نے کہا نہیں، یہ ریاست کبھی ماں کے جیسی نہیں ہو سکتی، یہ ستیلی ماں کے جیسی۔ تو اگر نوبت یہاں آ جاتی ہے خوشہ گندم کو جلا دو اور یہ اور وہ، تو پھر اللہ ہی بہتر جانے۔ پتہ نہیں، بے حس بے غیرت ایک کمیونٹی ہے اس ملک میں، اس کا نام کیا لینا میں نے، بے شرم بے حیا بے حس بے غیرت۔ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی، میری عقل سے باہر ہے کہ جس آدمی کی 40-50 ہزار، لاکھ 1.5 لاکھ انکم ہے، اتنے بچے ہیں، گھر کا کرایہ دینا ہے، وہ اس میں کرے گا کیسے؟ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ بندے کا دھیان جاتا ہے نا کہ یار یہ کیسے ایک بندہ، لاکھ روپیہ بھی تنخواہ ہے، کرائے کا گھر ہے، 25-30 ہزار روپیہ اس کا کرایہ ہے، 4 بچے ہیں، بوڑھی ماں بیمار ہے، کھاؤ۔ یہ مجھے یہ پریشان کرتا ہے، لیکن جن کی عقلیں ماری ہوئی ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہیں، ان کو ایسے سوال میرے خیال ہے سوچتے نہیں ہوں گے، وہ پھر انہیں اللہ تعالیٰ اس کی آرائش ہو رہی ہے، اس بلڈنگ کی فلانا، تم وہاں کرتے کیا ہو بیٹھ کے آرائشیں زبائشیں۔ اچھا، آخری بات ہے کہ ڈان میں شائع خبر کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ کا مطلب سمجھے نا، حصہ پتی وغیرہ، پاور شیئرنگ کہتے ہیں اس کو عام زبان میں۔ فارمولا سنا ہے، ڈان کی خبر ہے، پاکستان کا سب سے معتبر انگریزی اخبار ہے، مریم نواز کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ گیا۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس فارمولے کے گارنٹر نواز شریف اور شہباز شریف ہیں۔ اب کمال کی دیکھیں بات کہ کس میں ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں۔ وہ ان لوگوں نے تو اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور پھر گارنٹر کون ہے؟ ماشاءاللہ شریف برادران۔ اچھا، میں اس میں ایک شک تھی، ذرا اندازہ لگائیں، یہ پائی بال نے ذرا اندازہ لگائیں، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کے مطابق پنجاب کے 12 اضلاع میں سرکاری اہلکاروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر پیپلز پارٹی کی مشاورت اور منظوری سے ہوگی۔ کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کی منظوریوں سے ہوگا، میرٹ پہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ملک جو بربادی کے اس فیز میں داخل ہوا ہے، اس کے پیچھے سمجھ نہیں آتی، یعنی ان کی منظوری سے ہوگا۔ اچھا بھی کیوں؟ تم مر گئے ہو، کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی میرٹ نہیں، جو روٹین میں ہے، سینیورٹی ہے، کمپٹنس ہے، مجھے نہیں پتا، اس کے مطابق ہو نا۔ انہوں نے اپنا کھابا،
اس میں پتہ نہیں پھر کیا کیا چلے گا، کیا کیا ہوگا. اچھا، اور ادھر مریم نواز نے پیپلز پارٹی کی معاونت سے یا جو بھی کہہ لیں اس کو بجٹ تو پاس کروا لیا. اب معاہدے پر عمل درآمد سے سنا ہے کترا رہی ہیں. اگین دا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ آف دس نیوز گوز ٹو ڈیلی ڈان فاؤنڈیڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح. یہ اخبار اور پاکستان میں اس کے کیلیبر کا، اس کے لیول کا انگریزی اخبار دوسرا کوئی نہیں ہے. اچھا، تو نتیجہ کیا نکال سکتے ہیں ہم گھروں پہ بیٹھ کے کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ جو ہانڈی انہوں نے چڑھائی ہوئی ہے ٹوٹے گی، لیک ہوگی، ان کے گرم گرم سالن ان کے چہروں پہ الٹے گا. یہ اس کا انتظار کریں. تھینک یو ویری مچ.